باللسان یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے 1443 ہجری، اپریل کی 14 تاریخ سن 2022 اور جمعرات کا دن ہے، اور ہمارے درس قرآن کی یہ 8ویں مجلس ہے۔ پچھلا جو رکوع تھا آپ لوگوں نے سنا ہے، یعنی آیت نمبر 29 تک سورۃ البقرہ۔ یہ جو رکوع تھا یعنی آیت نمبر 20 سے 29 تک، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے اس کے خلاصے کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرمایا ہے۔ اور آج ہم جس رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت اور انسان کو اپنا خلیفہ بنائے جانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو پیچھے آیت گزری ہے، آیت نمبر 29، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمان میں، سب کا سب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھے نا ذکر ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر جو انسان ہے اس کا شرف اللہ تعالیٰ بیان فرمانے لگے ہیں کہ دیکھیں میں نے انسان کو کیا کیا، اپنا خلیفہ بنایا۔ تو آگے جا کر چونکہ شرف کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے تمہیدی طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے اس سے پہلے انسان کی اس عظمت کو بیان کیا ہے کہ دیکھیں اس کو میں نے کتنی عظمت عطا کی ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی میں نے نعمتیں پیدا کی ہیں ساری انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ یعنی زمین کے اندر تمہیں جو سبزیاں نظر آتی ہیں، تمہیں جو رنگ نظر آتے ہیں، تمہیں جو فصلیں نظر آتی ہیں، تمہیں جو کھیتیاں نظر آتی ہیں، تمہیں جو پھل فروٹ نظر آتے ہیں، سارے کے سارے میں نے انسان کے لیے پیدا کیے۔ اس طرح آسمان کے اوپر نگاہ دوڑائے تو یہ آسمان جو تمہارے اوپر ایک چھت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، چھت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پیدا کی ہے، یہ تمہیں چھت کا کام دیتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر ستارے کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، یہ سارے کے سارے انسان کے خادم ہیں۔ لیکن انسان کی بدبختی دیکھیں کہ انسان الٹ چل رہا ہے، انسان نے الٹی چال چلی ہے۔ یہ ہمارے خادم تھے، ہم ان کے خادم بن گئے، ہم مخدوم تھے، وہ خادم تھے، لیکن ہم نے ان کو مخدوم بنا لیا، خود ان کے پیچھے چل پڑے، اور ان کے پیچھے اس طرح چل پڑے کہ اللہ رسول کی ذات اقدس کو بھول گئے۔ یعنی دنیا کے پیچھے یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، نعمتیں نظر آتی ہیں، ہماری خدمت کے لیے تھی کہ ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی دی ہے، خلافت عرضی کا جو تاج اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہنایا ہے، وہ ڈیوٹی ادا کر۔ اس ڈیوٹی کے لیے یہ ساری چیزیں تیری معاون تھی، تیری طاقت تھی، تیرا بازو، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے اس طرح کیا کہ تو ان کے پیچھے چل پڑا، تو معاملات سارے الٹ ہو گئے۔ جب تو نے چال الٹی چلی ہے تو معاملات بھی سارے الٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گئے، حقوق العباد کو بھول گئے، اور دنیا کے پیچھے چل پڑے، ان نعمتوں کے پیچھے چل پڑے۔ ان کو ہم نے اپنا مخدوم بنا لیا، خود اس کے خادم بن گئے، حالانکہ اللہ نے ان کو ہمارا خادم بنایا تھا، ہم مخدوم تھے۔ اور کچھ انسان تو اتنے گر گئے کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ بات قومیں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے ستاروں کی عبادت کی ہے، سورج کی عبادت کی ہے، اسی طریقے سے چاند کی عبادت کی ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیداً انسان کا شرف بیان کیا تاکہ آگے چل کر آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انسان کو اپنا خلیفہ بنانے لگے تو اس کی عظمت کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرشتوں سے کہ میں مقرر کرنے والا ہوں زمین کے اوپر اپنا ایک نائب، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہنے لگے تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اے پاک پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری خاطر تیرے لیے تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس بات کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو کیا فرمایا؟ تیرے رب نے۔ اِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور فرمایا جب تمہارے رب نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت کس کی طرف کی؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی طرف۔ حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رمزاً الی ان المقبل علیہ بالخطاب لہ حظ العظم فهو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی الحقیقت الخلیفۃ الاعظم ولولاہ ما خلق آدم ولا غیرہ۔ فرماتے ہیں اس بات کے اوپر آپ غور کریں کہ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی خلیفہ اعظم ہیں اللہ تعالیٰ کے اور خلیفہ مطلق ہیں،
حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خلیفہ اعظم ہیں اور خلیفہ مطلق ہیں، اور اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ چاند کو پیدا کرتا، سورج کو، نہ کائنات کو، نہ آدم کو، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہ فرماتا۔ اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کسی چیز کو بھی پیدا نہ فرماتے۔ تو یاد رکھیں حضور محمد مصطفیٰ خلیفہ اعظم ہیں، اور یہاں پر خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور پھر حضرت آدم کے علاوہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، پھر تمام مؤمن مسلمان کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے ملک کے اندر تصرف کرتا ہے مالک کی اجازت سے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ میں پھر تعریف آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خلیفہ وہ ہے کہ جو کسی کے ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ یعنی خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق اس کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم زمین کے اوپر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کے پاس تم ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو، لہذا وہ اللہ تعالیٰ جس طرف فرمائے گا اسی طرح تمہیں خرچ کرنا ہوگا۔ جس طرف اللہ تعالیٰ تمہیں چلانا چاہے گا تمہیں اس طرف چلنا ہوگا۔ تمہارا اپنا کوئی اختیار نہیں، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ جو کچھ مال و دولت بھی تمہارے پاس ہے ایک حد تک اللہ تعالیٰ نجی ملکیت تسلیم کرتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اس کا ثبوت موجود ہے، حدیث پاک کے اندر بھی اس کا سبق موجود ہے۔ وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب بات آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کے اندر جو نجی ملکیت کا جو تصور ہے وہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ کے پاس امانت ہے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے امانت ہے۔ تو امانت جو رکھنے والا ہوتا ہے نا تو پھر وہ واپس لیتا ہے، کہتا ہے یہ میری امانت ہے، فلاں وقت تک آپ کے پاس رہے گی، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ کام اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے میں آپ سے واپس لوں گا۔ تو جس طرح میں نے آپ کو امانت دی ہے اسی طرح وہ واپس لینے کا وہ بندہ حقدار ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں۔ تو یہاں پر خلیفہ سے کون مراد ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس مراد ہے۔ للملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا۔ یاد رکھیں یہ جو ملائکہ ہے یہ جمع ہے ملکن کی۔ ملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی۔ اس کا جو ماخذ ہے، جو مادہ اشتقاق ہے وہ ہے علوقتن، جس کا معنی ہوتا ہے پیغام رسانی، پیغام پہنچانا۔ تو تمام فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر اس کے محبوب بندوں کے پاس آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اور بعض فرشتے وہ ہوتے ہیں کہ جو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ القاء کرتے ہیں نیک بندوں کے دلوں کے اندر۔ تو یہ پیغام رساں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ملائکہ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ جو ملائکہ ہیں تو ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ طاقت عطا فرماتے ہیں کہ یہ اپنی شکلیں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں کہ جو مختلف شکلوں کے اندر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اپنی شکلیں مختلف کرتے رہتے ہیں، ان کی شکلیں مختلف ہوتی رہتی ہیں، وہ اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، میری اور آپ کی جو شکل ہے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، دوسری شکل کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن وہ جو فرشتے ہیں ان کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ مختلف شکلوں کے اندر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لا یراہم ما ہم علیہ الا الارباب النفوس القدسیہ، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پاک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں تو یہ ان کا ادراک رکھتے ہیں۔ کن کا ادراک رکھتے ہیں؟ فرشتوں کا۔ یعنی فرشتوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، پاکیزہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سن لیں کہ انہا اجسام لطیفۃ قادرۃ علی التشکل باشکال مختلفہ، یہ وہ لطیف اور نورانی جسم ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں۔ لا یراہم ما ہم علیہ الارباب النفوس القدسیۃ، اور ان کو ان کی اصل شکل میں صرف اللہ تعالیٰ کے ولی دیکھ سکتے ہیں، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے، کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور اور ادراک ایک قوت سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو مختلف اشیاء ہوتی ہیں ان کا ادراک ایک قوت سے نہیں ہو سکتا، بلکہ مختلف قوتیں مختلف اشیاء کا ادراک کرتی ہیں۔ جیسے رنگت کا ادراک آنکھ سے ہوتا ہے، یعنی آپ کسی رنگ کو دیکھتے ہیں، یعنی یہ سفید ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ نیلا ہے، کس رنگ کا ہے، تو اس کا ادراک آپ آنکھ سے کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ چیز گرم ہے یا سرد ہے، اس کا ادراک آپ چھو کے کرتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو مختلف اشیاء کا جو ادراک ہوتا ہے، مختلف اشیاء کا جو ادراک ہوتا ہے وہ کس مختلف قوتوں سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مختلف قوتوں سے ہوتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟
تو ظاہری سی بات ہے کہ اب ایک شخص ہے وہ دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کے دل کی آنکھ کھلی ہی نہیں ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو آنکھ اسرار دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب گئی ہے، وہ آنکھ کھلی ہی نہیں ہے، تو وہ ملکوت کے جو اسرار ہے وہ کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ریاضت کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، وہ مشقت کرتے ہیں، ان کے دل کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے، ان کے دل کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ کھلی ہوتی ہے، تو وہ عالم ملکوت کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں تو چونکہ فرشتے مختلف شکلیں بدلتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، لہٰذا وہ ادراک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا، اور جو ہم میرے جیسے آپ جیسے عام انسان ہوتے ہیں تو چونکہ وہ ان کی قوتیں مختلف نہیں ہوتی، ایک ہی قوت ہوتی ہے، وہ قوت کیا ہوتی ہے؟ بس کھانے پینے کی قوت ہے، اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اولاد پیدا کرنی اور قبر کے اندر چلے جانا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے، دل کی آنکھ بند ہوتی ہے، لہذا عام لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا دیدار نہیں کر سکتے، ان کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا ادراک کر سکتے ہیں۔ اب فرشتوں نے کیا کہا کہ پروردگار تو خلیفہ بنانے لگا ایسے کو جو زمین کے اندر خون ریزیاں کرے گا، یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ اس کے متعلق دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یا تو انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، لوح محفوظ کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، لہذا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھ لیا تھا کہ زمین کے اندر یہ لوگ کیا کریں گے، انسان کیا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، یا پھر اس طرح کہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا، تو جنات نے جو خون ریزیاں کی تھیں اس پر انہوں نے قیاس کیا تھا، ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے قیاس کیا تھا کہ جس طرح یہ جو جنات نے جس طرح خون ریزیاں کی ہیں اسی طرح انسان بھی خون ریزیاں کریں گے، لہذا فرشتوں نے کیا کہا، پروردگار ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لیکن یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا، پھر دنیا کا نظام چلانا، پھر آگے جو کچھ معاملات ہوں گے یہ میں جانتا ہوں، یہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور انہیں فرمایا یعنی فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے کیا کیے، نام سکھا دیے، تمام اشیاء کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہیں کس کے سامنے پیش کیا؟ فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت کے لیے چنا، کیوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لامحدود، اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود، اللہ تعالیٰ کی شان لامحدود، اور جو انسان ہے وہ انسان کیا ہے؟ محدود ہے، انسان کی شان محدود، انسان کا مقام محدود، انسان کی رفعت محدود۔ تو اب یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب لامحدود ذات نے محدود انسان کو اپنی خلافت کے لیے چنا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری استعدادیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شانیں رکھی ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو اپنی خلافت کے لیے چنا ہے، ورنہ اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ایک عام انسان ہو، میرے جیسا آپ جیسا عام مومن مسلمان ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے لیے چن لے، یعنی لامحدود ذات ایک بالکل محدود ذات کو اپنی خلافت کے لیے کیسے چن سکتی ہے؟ لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ لامحدود ذات نے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جب انسان کو اپنا خلیفہ چنا ہے تو پھر وہ انسان عام انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ بشر عام بشر جیسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائیں، بے پناہ علوم عطا فرمائے اور بے پناہ شانیں عطا فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو اپنی خلافت کے لیے چنا ہے، اس کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا تاج رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا فرمایا؟ فرشتوں کے اوپر پیش کیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے خیال کے اندر تو مجھے بتاؤ ان اشیاء کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ یاد رکھیں ابتدا سے لے کر آخر تک جو کچھ کائنات کے اندر اجناس پیدا ہونی تھیں، انواع پہ جو کچھ زمین و آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں،
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب کے علوم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی. ہر شے کا علم، ہر شے کا نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کو سکھا دی. ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کا یہ عالم ہے، تو خود ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے کتنے علوم عطا فرمائے ہوں گے. اس بات کو آپ سمجھ گئے نا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے، کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. جب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو گئی، شان ظاہر ہو گئی، اور ان کی اپنی جو کمزوری تھی وہ کمزوری ظاہر ہو گئی، ان کی جو عاجزی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ عاجزی ظاہر ہو گئی اور انہیں علم ہو گیا، تو پھر کیا کہنے لگے؟ پروردگار سبحانک لا علم لنا. عرض کرنے لگے پروردگار ہر عیب سے پاک تو ہے، ہمیں علم نہیں مگر اتنا ہی علم ہے کہ جتنا علم تو نے ہمیں سکھایا ہے. اے پاک پروردگار ہم جتنا جانتے تھے اتنا بیان فرما دیا. اے پاک پروردگار اب تو نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو ہمارے اوپر آشکار فرما دیا. اب یہ بات ہمارے اوپر ظاہر ہو گئی ہے، اب یہ بات ہمارے اوپر ظاہر ہو گئی ہے. گویا کہ فرشتوں نے رجوع کر دیا کہ یا پاک پروردگار ہم نے جو کچھ کہا تھا اپنے علم کے مطابق کہا تھا، لیکن اے پاک پروردگار تو نے جب ہمارے علم کے اندر اضافہ کیا، ہمارے علم کے اندر اضافہ کیا، اب پاک پروردگار ہم نے جان لیا، اب ہم اپنے معاملے سے، اپنی گفتگو سے کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں. اللہ اکبر. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام. پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں میں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. میری بات آپ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرشتوں کو یہ جواب دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کیا کریں؟ بتا دیں ہر ساری اشیاء کے نام. پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا قیامت تک تمام اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو، فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے. تو پھر قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں فرمایا تھا تم سے کہ میں خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمان اور زمین کی، کہ زمین اور آسمان کے سارے غیب میں جانتا ہوں، اپنی حکمتیں میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپاتے وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے وہ بھی میں جانتا ہوں. فرشتوں نے کیا چیز ظاہر، تو جو کچھ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کہ فرشتوں نے ظاہر کر دیا تھا، اور جو چیز چھپائی تھی وہ کیا چھپائی تھی؟ انہوں نے یہ چھپائی تھی کہ خلافت کے مستحق ہم لوگ ہیں. خلافت کے مستحق کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی انسان نہیں ہے، خلافت کے مستحق ہم ہیں. یہ چیز انہوں نے چھپائی تھی، اور ظاہر انہوں نے کیا کیا تھا کہ پروردگار یہ زمین کے اندر خون ریزیاں کریں گے. یہ بات فرشتوں کی ظاہر تھی. یہ بات کیا تھی؟ فرشتوں کی ظاہر تھی. اور چھپی ہوئی بات فرشتوں کی کیا تھی؟ کہ پاک پروردگار خلافت کے مستحق ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو بات تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں پاک پروردگار ہوں، مجھے اس چیز کا علم ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ اکبر. سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور داخل ہو گیا وہ کفار کے زمرہ کے اندر، داخل ہو گیا وہ کفار کی جماعت کے اندر. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو کیا کرو؟ سجدہ کرو. تو سب نے سجدہ کیا. انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کفار کے گروہ کے اندر داخل ہو گئے. تو اب دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کی جو فضیلت تھی، جس کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کس بنا کے اوپر تھی؟ علم کی بنیاد کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم تمہارے اوپر فضیلت رکھتے ہیں. ان کی فضیلت کس بنیاد کے اوپر تھی؟ علم کی بنیاد کے اوپر. ورنہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے. فرشتے عبادت اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو.
تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھتا ہے، یعنی علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، دین کا، شریعت کا، جو بندہ علم حاصل کرتا ہے وہ بندہ افضل ہے کس بندے سے جو بندہ عبادت کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اسی طریقے سے قیام کرتا ہے، پوری رات سجدے میں گزارتا ہے، رکوع کے اندر گزارتا ہے، اور دوسرا بندہ ایک طرف قرآن پاک لے کر یا حدیث پاک کھول کر قال اللہ قال رسول پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم پڑھتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا، دین کا، شریعت کا علم حاصل کرتا ہے، وہ علم حاصل کرنے والا عبادت کرنے والے سے کیا ہے؟ افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا تھا، اپنی ذات اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کا علم عطا فرمایا تھا، کائنات کے اندر جو چیزیں پیدا ہونے والی تھیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ تو یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، فضیلت ان کی بیان ہوئی تھی، فضیلت ان کی ظاہر کی گئی تھی، کس بنیاد کے اوپر؟ علم کی بنیاد کے اوپر۔ کس بنیاد کے اوپر؟ علم کی بنیاد کے اوپر۔ اب یہاں پر دیکھیں دو باتیں بڑی غور سے آپ نے سننی۔ پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ کون سا سجدہ تھا؟ وہ سجدہ تحیت کا سجدہ تھا، وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ دیکھیں نا، ایک بندہ سجدہ کرتا ہے اور اس کو خدا سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، کسی انسان کے سامنے کوئی انسان جھک پڑے، اس کو سجدہ کرے، اس کو خدا سمجھ کے سجدہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور یہاں پر یہ سجدہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ سجدہ مراد ہو تو تمام انبیاء علیہ السلام کی پھر دعوت کیا رہ جاتی ہے؟ یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیادی دعوت یہی تھی کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ سجدے کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ تو مخلوق خدا کے سجدے سے چھڑانے کے لیے آئے تھے انبیاء علیہ السلام، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خود کس طرح حکم دے سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو عبادت کا سجدہ کرو؟ لہذا یہاں پر کسی بھی مفسر نے، کسی بھی محدث نے، کسی بھی عالم دین نے 14 صدیوں کے اندر سجدے سے مراد سجدہ عبادت نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، بعض علماء وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سجدے سے مراد عاجزی لیے کہ آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کے سامنے تم کیا کرو؟ عاجزی کرو۔ آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کے سامنے عاجزی کرو۔ لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر سجدے سے مراد یہی سجدہ تحیت ہے، پیشانی زمین کے اوپر رکھنا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا یہ سجدہ تعظیم کا تھا، یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کے اندر تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تعظیم کا سجدہ بھی حرام کر دیا ہے۔ ورنہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا ہے شریعت کے اندر تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ غالباً حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ آپ جس وقت واپس آئے تھے یمن سے، تو آ کر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو آپ نے سجدہ کر دیا تھا، تو فرمایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے کسی کے لیے سجدہ روا نہیں، اگر ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو کیا کریں؟ سجدہ کریں، اس کے بڑے حق کی وجہ سے، عظیم حق کی وجہ سے۔ تو دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے علوم عطا فرمائے، صنعت کے علوم عطا فرمائے، اسماء عطا، جو کچھ کائنات کے اندر پیدا ہو سب کے علوم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو دیکھیں نا، آج ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہماری ترقی کا راز اور ہمارا شرف اور ہماری عزت اور ہمارا منصب کس کے اندر تھا؟ علم کے اندر تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ علم کو پس پش ڈال دیا، ہم لوگ معاشی ایوان بن گئے، بس کمائیں کھائیں، اولاد پیدا کریں اور قبر کے اندر چلے جائیں، یہی ہماری کل زندگی رہ گئی ہے۔ تو یاد رکھیں، شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے جد اعلیٰ ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی ذات اقدس کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو علم سے نوازا، علم کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ ان کو سجدہ کریں۔ تو یاد رکھیں، علم حاصل کریں، علم کی بنیاد فضیلت ہے، علم سے اللہ تعالیٰ رتبے عطا فرماتا ہے، فضیلت عطا فرماتا ہے، پھر ساری دنیا کے آپ امام بن جائیں گے، ساری دنیا آپ کی اقتداء کرے گی۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیان سے، اس واقعے سے ہمیں سمجھ آتا ہے، اور یہی بات مترشق ہوتی ہے
کہ ان کو پہلے علم عطا فرمایا، پھر سارے فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو۔ تو جو صنعتی علوم ہے، جو ٹیکنالوجی کی علوم ہے، مسلمانوں کے ان علوم کی طرف توجہ دینی ہوگی، تب دنیا کی امامت کریں گے اور دنیا ان کی قیادت کے اندر اکٹھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے یا حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ اب جنت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے اور حضرت ان کی بیوی کے لیے مباح کر دی۔ ایک درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس درخت کے تم نے قریب نہیں جانا، باقی ساری جنت تمہارے لیے مباح ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی اس کائنات کو پیدا کرنا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ کو پھسلا دیا۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، عَنْهَا اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، وہ نکالے گئے جنت سے، نکلوا دیا جنت سے، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جہاں پر وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، ہم نے فرمایا اتر جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ۔ کون اتر جاؤ؟ یعنی دیکھیں نا وہاں پر جنت کے اندر کون تھے؟ وہاں پر تو حضرت آدم تھے، ان کی بیوی تھی، تو قُلْنَا اهْبِطَا، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ تم دونوں اتر جاؤ، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم دونوں اتر جاؤ، فرمایا تم سب اتر جاؤ، یعنی ان کی پشت کے اندر جو اولاد تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر قیامت تک جو اولاد تھی وہ بھی ساری اتر جائے۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی انسان آپس میں کیا کریں گے؟ دشمنیاں کریں گے، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی شیطان اور اولاد آدم، شیطان اور اولاد آدم تم کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دشمنی رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانا ہے مقررہ وقت تک۔ زمین میں تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے مقررہ وقت تک۔ ٹھکانے سے مراد رہائش ہے، اور مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا، یعنی ظاہری سی بات ہے کہ ایک وقت ہے پھر انسان کی روح نکل جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، قیامت آنی ہے۔ تو دو حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیے۔ کتنے؟ دو حق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہر انسان کو دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سے؟ یاد رکھیں، میری طرف دیکھیں، دو حق اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیے ہیں۔ ایک حق اس زمین کے اوپر رہنے کا، رہائش رکھنے کا، اور دوسرا معیشت کے میدان کے اندر اپنی روزی روٹی کمانے کا، سامان دنیا حاصل کرنے کا، کمائی کرنا، کسب کرنا، معیشت کے لیے کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، اپنی حفاظت کے لیے مختلف قسم کے اہتمام کرنا، یہ دو حق ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لہٰذا اس زمین کے اوپر ہر شخص رہنے کا مستحق ہے اور ہر شخص کاروبار معیشت کا مستحق ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیں نا، کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حق کے اوپر کون ہے اور باطل کے اوپر کون ہے، تو یاد رکھیں انسانی حقوق کی جنگ لڑنے والا حق کے اوپر ہے اور جو ان کا خلاف کرتا ہے وہ باطل ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا حق دیا؟ زمین کے اوپر رہو اور اپنی معیشت کماؤ۔ اب جو شخص ان دونوں کے لیے کوشش کرتا ہے کہ انسان زمین کے اوپر رہیں اور اپنی معیشت کے اندر آزادی کے ساتھ اپنی معیشت کمائیں، لہذا جو بندہ اس کے لیے سٹرگل کرتا ہے وہ حق کے اوپر ہے، اور جو بندہ رہنے کا حق نہیں دیتا اور معاشی میدان کے اندر اس طرح کرتا ہے کہ تنگی کرتا ہے اور دوسرے کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے کے وسائل چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بندہ کیا ہے؟ باطل کے اوپر ہے، چاہے وہ فرد ہے چاہے وہ جماعت ہے۔ اور حق کی نشانی کیا ہے؟ حق کی نشانی ہے کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی فرد ہو، تو حق کی نشانی یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ انسانیت کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ رہائش کا حق اور کمانے کا حق، معیشت کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول فرمانے والا۔ یعنی بظاہر جو حضرت آدم علیہ السلام سے خلاف اولا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا نا کام کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بظاہر جو خلاف اولا کیا تھا تو کیا تھا؟ تو اس کے لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روتے رہے۔ 300 سال تک آپ نے آنسو بہائے کہ یہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا، اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا اور میں نے درخت کا پھل کھا لیا۔ 300 سال تک روتے رہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق کہ محمد فاغفر لی ذنبی، کہ اللہ میں تیری ذات اقدس کے سامنے ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری لغزش کو معاف فرما دے۔ یاد رکھیں ہماری یہ بات بنیادی عقیدے کے اندر شامل ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صغائر سے اور کبائر سے معصوم ہوتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ اور گناہ کے لیے یہ شرط ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں کہ وہاں پر عزم پایا جائے، وہاں پر ارادہ پایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو پھل آپ نے کھایا تھا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کا ارادہ نہیں، اس کا عزم نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عزم اور ارادہ نہیں تھا کہ میں پھل کھا لوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ کائنات میں پیدا کروں، یہ سارے انبیاء اولیاء کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، اس کا ایک مقصد تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف رکھا ہے، کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو مسلمان، کسی کو کافر، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تاکہ تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے، یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کون اچھے اعمال کرنے والے ہیں اور کون برے اعمال کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کلمات سکھائے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے معافی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے معافی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے معافی عطا فرما دی۔ جب معافی عطا فرما دی، فرما قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ہم نے حکم دیا کہ تم اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر میری جانب سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میرا پیغام پہنچے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی تابعداری کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور اسے کوئی کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا یہاں پر اترنے کا حکم دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلی دفعہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہوئی، بظاہر خلاف اولا کام ہوا، خلاف اولا معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ اتر جائیں۔ پھر جب آدم علیہ السلام روئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، معافی ہو گئی، پھر دوبارہ حکم دیا کہ آپ اتر جائیں۔ تو پہلی دفعہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا زمین کی طرف آپ اتر جائیں، تم سب اتر جاؤ، یعنی تم بھی، تمہاری اولاد بھی جو تمہاری پشت کے اندر اتر جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھی۔ اور دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو حکم دیا کہ آپ زمین کی طرف اتر جائیں، تو یہ زمین کو آباد کرنے کی طرف اشارہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پھر زمین کی طرف آئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس جس وقت میری کوئی ہدایت پہنچے گی، یعنی میں پیغام نازل کروں گا، صحیفے نازل کروں گا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، میرے پیغام کو سننا ہے، میرے پیغام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جو عمل کرے گا تو پھر اسے کیا ہوگا؟ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو وہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اس دوزخ کے اندر رہیں گے۔ یعنی جو پیغام میں تمہاری طرف بھیجوں گا، اگر تم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، تو تمہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں، اور اگر اس کے صورت برعکس ہوئی، یعنی میرا پیغام تم نے قبول نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ میرا پیغام قبول نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ میں تمہیں دوزخ کے اندر ڈال دوں گا، دوزخ کے اندر تمہیں داخل کر دوں گا، تم دوزخیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دوزخ سے، جہنم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پر یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا آیت نمبر 39 تک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی خلافت کا، ان کو خلیفہ بنائے جانے کا، خلیفہ بنائے جانے کے اندر حکمت کیا تھی، اور پھر جنت کے اندر جو معاملہ ہوا اس درخت کا۔ ہاں یہاں پر ایک بات میں رہ گئی ہے، دیکھیں نا کس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ درخت تھا، گندم کا پودا تھا، کہ اس سے آپ نے نہیں کھانے۔ بعض نے کہا کہ نہیں وہ لیمو کا پودا تھا، بعض نے کہا نہیں انار کا درخت تھا۔ تو یہ مختلف اقوال ہے، تقریباً 19 اقوال ہیں، مختلف درختوں کے نام ہیں، مختلف پھل فروٹوں کے نام آتے ہیں۔ بہرحال اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی دنیاوی اخروی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی ہمیں کوئی بات معلوم ہو جائے نا کہ وہ درخت انار کا تھا، وہ درخت امرود کا تھا، وہ درخت گندم کا تھا، تو اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ لہذا بس ایک درخت تھا، یاد رکھیں سادی سی بات، ایک درخت تھا، کوئی بھی تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ تو بس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ شیطان کے پھسلانے کے اوپر، ورغلانے کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
آپ اس درخت کا پھل کھائیں الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، پھر کیا یا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہ جائیں گے، یا پھر کیا ہوگا کہ آپ فرشتے بن جائیں گے۔ تو جب اس نے قسم کھائی نا، اللہ کی قسم کھائی، تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے تو وہاں پر وہ بندہ سر جھکا دیتا ہے۔ تو جب شیطان نے، ابلیس نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی، جب اللہ کا نام آ گیا تو حضرت آدم نے سر جھکا دیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بات بھی یاد رکھیں، اس درخت کے نام کے در پہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کس کا درخت تھا، بس سادی سی بات ہے، یہ ایک درخت اللہ تعالیٰ نے منع فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا